رائٹر شہزادہ فارس۔ فارس بھائی، مجھے آج رشتوں کا احساس ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ فارس بھائی، ہم دو بھائی ہیں۔ میں چھوٹا ہوں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم میں دوریاں بڑھنے لگیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ہونے لگا، کبھی بچوں کی وجہ سے تو کبھی زمین کی وجہ سے۔ میری اپنی دکان تھی، اچھا خاصا کماتا تھا۔ بیوی نے مجھے کہا، ہم الگ رہیں گے، تمہارا بھائی اور اس کے بیوی بچے ہم پہ بوجھ ہیں۔ بھائی نے گائے بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، ان کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ میں نے اکڑ اور غصے میں بھائی سے کہا، دیکھ بھائی رشید، تو کام کاج تو کوئی کرتا ہے نہیں، تم کو بڑا سمجھ کر آج تک برداشت کرتا رہا، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ بھائی مسکرایا، اچھا بھائی، کوئی بات نہیں، تو الگ ہونا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، بتا کہاں سے دیوار دینی ہے۔ میری بیوی پاس آئی، اونچے کمرے ہم نے لے لیے، مستری لگایا، دیوار بن گئی، بھائی اور میں الگ ہو گئے۔ میں خوش تھا، شکر ہے کہ جان چھوٹ گئی۔ بیوی پاس بیٹھی آ کر، دیکھ بشیر، اب ہم آزاد ہیں، اب ہم جو دل چاہے کریں گے۔ بیوی نے نئی گاڑی کی فرمائش کی، میں نے لے لی۔ بیوی نے آئی فون کا کہا، میں نے لے دیا۔ ایک دن بھائی گلی سے گزر رہا تھا، میں اگنور کر کے جانے لگا۔ بھائی نے آواز دی، چھوٹے کیا بات ہے، گھر میں دیوار کیا اٹھی، تو نے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے جان چھڑاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بھائی، بس جلدی میں تھا۔ بھائی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پتر خیال رکھا کر اپنا اور فضول خرچی نہ کیا کر۔ میں اگنور کر کے چلا گیا، میں انجان تھا بھائی کے حالات سے۔ بھائی کا چھوٹا بیٹا بہت بیمار تھا، بھائی کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ اس کا علاج کروا سکے۔ پھر بھائی کا بیٹا فوت ہو گیا، بس ناک رکھنے کے لیے بھائی کے پاس گیا، جھوٹا دلاسا دیا اور گھر لوٹ آیا۔ بھائی وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا، داڑھی سفید ہو گئی تھی، میرا کاروبار عروج پہ تھا۔ پھر ایک دن کچھ یوں ہوا، میری دکان پہ ڈکیتی ہوئی، چور سب کچھ چھین کر لے گئے اور جاتے ہوئے مجھ پہ فائرنگ بھی کرتے گئے۔ گولیاں میرے سینے اور پیٹ میں لگی تھیں، میں موت کے قریب تھا۔ بازار کے لوگ اکٹھے ہو گئے، مجھے ہسپتال لے گئے۔ میری 6 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ میں مرنے سے پہلے اپنے بچوں کا سوچنے لگا، ان کا کیا ہوگا، میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، میری 6 بیٹیاں، ان کا سہارا کون بنے گا۔ میری بند ہوتی آنکھیں، اندھیرا چھانے لگا۔ جب ہوش آیا تو میرا بوڑھا بھائی پاس بیٹھا تھا، میرے بچے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے آنکھ کھولی، ہاتھ ہلانا چاہا، لیکن میرا جسم سن ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے بہت سی نسیں کٹ گئی ہیں، وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں۔ میں نہ چل سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، صرف دیکھ اور سن سکتا تھا۔ میں زندہ لاش تھا۔ میں بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بھائی نے جیب سے پیسے نکالے، ڈاکٹر کو دیے، یہ لو، پورے 4 لاکھ ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، اب آپ ان کو گھر لے جائیں اور میڈیسن دیتے رہیں۔ میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی نے میری بیوی کو آواز دی، تیرانی کچھ پکا بچوں کے لیے، بچوں کو بھوک لگی ہے۔ بیوی خاموش تھی۔ بھائی نے اپنی بیوی کو کہا، کل یہ دیوار توڑ دیں گے، سب ایک ساتھ رہیں گے، میرے 7 بچے، بھائی کے 5 بچے، میری بیماری کی سب ذمہ داری بھائی کے کندھوں پہ آ گئی تھی۔ میری بیوی رو رہی تھی، بچوں کا کیا ہوگا؟ میں دلاسا دینا چاہتا تھا، لیکن جسم میں حرکت نہیں تھی۔ اتنے میں بھائی آیا، جیب سے 20,000 نکالے، میری بیوی کو پیسے دیتے ہوئے، یہ لو 20,000 روپے، بچوں کی اسکول فیس اور اپنی ضرورت پوری کرنا، پریشان نہ ہونا بالکل بھی، میں تیرا بڑا بھائی نہیں، تیرے باپ جیسا ہوں، بس بشیر کو وقت پہ دعا دیتی رہنا۔ بھائی نے میرے علاج کے لیے اپنی گائیں بھینسیں بیچ دی تھیں، روز شام کو میرے پاس آتا، میرے جسم کی مالش کرتا، بچوں کو گود میں بٹھا کر پیار کرتا۔ بھائی بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن ہمت نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بستر پہ پڑے 5 سال ہو گئے تھے، بچے بھی جوان ہو رہے تھے۔ ایک دن بھائی میری شیو کر رہے تھے، میری نظر بھائی کے ہاتھوں پہ پڑی، ہاتھوں پہ چھالے تھے۔ بھائی نہ جانے کون سا ایسا کام کرتے تھے کہ ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے، آخر بھائی بھائی ہی ہوتے ہیں۔ میں بھائی کے ہاتھ چوم لینا چاہتا تھا، میں بھائی کو سینے لگا لینا چاہتا تھا۔ اتنے میں میری بڑی بیٹی پاس آئی، بڑے پاپا مجھے کالج کی فیس دے دیں، کل آخری تاریخ ہے۔ بھائی نے سار پہ ہاتھ رکھا، اچھا میری تیرانی، میں شام کو لا دوں گا تم کو پیسے۔ بھائی نے جوتا پہنا، تیز قدموں سے باہر کی جانب چل دیا۔
भाई का टूटा हुआ जूता, फटे पुराने कपड़े, मैं चीख चीख कर रोना चाहता था, लेकिन जिस्म में ताकत नहीं थी। फिर आखिर 7 साल बाद मैं ठीक होने लगा और चलने फिरने लगा। मुझे एहसास हो गया था, भाई आखिर भाई होते हैं। फारस इतना कहेगा, ना झगड़ा करो आपस में, ज़मीन जायदाद सब पल भर में खाक हो जाता है। हम ना गुरूर दौलत के नशे में रिश्तों पे थूक देते हैं, लेकिन बाखुदा जब बेबसी की इंतहा होती है, फिर भाई ताकत बनकर साथ खड़े हो जाते हैं। नफ़रतें मिटाकर मोहब्बतों के दिए जला लो ना। अपने भाई से नाराज़ हो तो सुलह कर लो, कि इससे बड़ा कोई नेक अमल नहीं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, और इस तरह की मज़ीद इखलाकी सबक का मौज़ और मॉरल स्टोरीज रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। शुक्रिया।